بائبل سے ہم یہ اقتباس پڑھنے لگے ہیں. یہ بک آف پرووربز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. حضرت سلیمان پہ یہ کتاب الامثال کے نام سے یہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے الفاظ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک مٹھاس ہے کہ میری نصیحت سنو، دھیان دو کہ تم سیکھ کر سمجھ کر حاصل کر سکو، میں تمہیں اچھی تعلیم دیتا ہوں. یہ حضرت سلیمان کی نصیحت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ موقع وہ ہے. میں تمہیں اچھی تعلیم دیتا ہوں، اس لیے میری ہدایت کو ترک نہ کرو. میں ابھی اپنے باپ کے گھر میں نازک لڑکا تھا، اپنی ماں کا واحد بچہ. تو میرے باپ نے مجھے تعلیم دے کر کہا، پورے دل سے میرے الفاظ اپنا لے اور ہر وقت میرے احکام پر عمل کر تو تو جیتا رہے گا. ظاہر ہے حضرت سلیمان کے جو والد ہیں حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا حکمت حاصل کر، سمجھ اپنا لے، یہ چیزیں مت بھولنا، میرے منہ کے الفاظ سے دور نہ ہونا، حکمت ترک نہ کر تو وہ تجھے محفوظ رکھے گی، اس سے محبت رکھ تو وہ تیری دیکھ بھال کرے گی. دیکھیے حکمت یا وزڈم جو ہے، یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے آپ محبت کیجئے، اس کو اپنانے کی کوشش کیجئے، اور اس کے بارے میں اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ واحد چیز ہے کہ آپ نے بھولی نہیں ہے. یہ چیزیں مت بھولنا، میرے منہ کے الفاظ سے دور نہ ہونا. یہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے والد ہیں حضرت داؤد نے ان کو جو کہا. پھر حکمت اس سے شروع ہوتی ہے کہ تو حکمت اپنا لے. سمجھ حاصل کرنے کے لیے باقی تمام ملکیت قربان کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی آپ یو آر ریڈی ٹو سیکریفائس ایوری تھنگ ایلس فار دا سیک آف وزڈم. اسے عزیز رکھ تو وہ تجھے سرفراز کرے گی، اسے گلے لگا تو وہ تجھے عزت بخشے گی. تب وہ تیرے سر کو خوبصورت چہرے سے آراستہ کرے گی اور تجھے شاندار تاج سے نوازے گی. ابھی دیکھیے حکمت کو پرسونیفائی کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کتنی اچھی چیز ہے، اور آپ اگر اس کو اپنے سے عزیز رکھیں گے، if you hold it dear to you, if wisdom is dear to you، تو وہ تجھے سرفراز کرے گی. اور پھر یہ کہا گیا اسے گلے لگا لے، ہگ وزڈم، تو تجھے عزت ملے گی اس سے. تو یہ حضرت سلیمان کی نصیحت ہے. اور پھر یہ کہا کہ میری باتیں اپنا لے تو تیری عمر دراز ہوگی. میں تجھے حکمت کی راہ پر چلنے کی ہدایت دیتا، تجھے سیدھی راہوں پر پھرنے دیتا ہوں. جب تو چلے گا تو تیرے قدموں کو کسی بھی چیز سے روکا نہیں جائے گا، اور دوڑتے وقت تو ٹھوکر نہیں کھائے گا. تربیت کا دامن تھامے رہ، اسے نہ چھوڑ بلکہ محفوظ رکھ، کیونکہ وہ تیری زندگی ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت انداز میں. اور یہ ابھی تو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یقیناً اس کی جو اصل زبان میں اگر ہم اس نصیحت کو پڑھتے اور سمجھتے تو اس کا ایک اور ہی افیکٹ ہوتا. بے دینوں کی راہ پر قدم نہ رکھ، شریروں کے راستے پر مت جا، اس سے گریز کر، اس پر سفر نہ کر بلکہ اس سے کترا کر آگے نکل جا، کیونکہ جب تک ان سے برا کام سرزد نہ ہو جائے وہ سو ہی نہیں سکتے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ انکوریجبل ہیں. اگر آپ ان کے پیچھے چلیں گے تو وہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ until they do the wrong habit that they have, they follow it، اس کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی جب تک انہوں نے کسی کو ٹھوکر کھلا کر خاک میں ملا نہ دیا وہ نیند سے محروم رہتے ہیں. وہ بے دینی کی روٹی کھاتے اور ظلم کی مے پیتے ہیں، لیکن راست باز کی راہ طلوع صبح کی پہلی روشنی کی مانند ہے. اب دیکھیے ترجمہ بھی بہت عمدہ زبان میں ہے. راست باز کی راہ طلوع صبح کی پہلی روشنی کی مانند ہے، جو دن کے عروج تک بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ جیسے سورج کی روشنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہلکی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ جب نصف النہاس پر جاتا ہے، مڈ ڈے کی طرف جب جاتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ روشنی تیز ہو جاتی ہے. تو یہ کہا گیا کہ جو راست باز ہیں، جو سچے ہیں، ان کا بھی معاملہ اسی طرح سے ہے. پھر یہ کہا کہ میں بے دین کا راستہ گہری تاریکی کی مانند ہے، یعنی اس میں جو ہے انہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ کس چیز سے ٹھوکر کھا کر گر گئے ہیں. میرے بیٹے میری باتوں پر دھیان دے، میرے الفاظ پر کان دھر، انہیں اپنی نظر سے اوجھل نہ ہونے دے بلکہ اپنے دل میں محفوظ رکھ، کیونکہ جو یہ باتیں اپنائیں وہ زندگی اور پورے جسم کے لیے شفا پاتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ وہی بات ہے کہ انسان کے کوئی کہا گیا ہے کہ انسان کی ایک روحانی زندگی ہوتی ہے، اس کی ایک اسپرچل لائف ہوتی ہے. اگر وہ ان باتوں کو اپنائیں گے تو وہ روحانی طور پہ زندہ رہیں گے. تمام چیزوں سے پہلے اپنے دل کی حفاظت کر. یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے. یہ وہی بات ہے جو بھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے. تمام چیزوں سے پہلے اپنے دل کی حفاظت کر، کیونکہ یہی زندگی کا سر چشمہ ہے. اپنے منہ سے جھوٹ اور اپنے ہونٹوں سے کج گوئی دور کر. کج گوئی وہی ہے کہ آپ بری بات آپ کے منہ سے نکلے.
دھیان دے کہ یہ تیری آنکھیں سیدھا آگے کی طرف دیکھیں، کہ تیری نظر اس راستے پر لگی رہے جو سیدھا ہے، اپنے پاؤں کا راستہ چلنے کے قابل بنا دے، دھیان دے کہ تیری راہیں مضبوط ہیں، نہ دائیں نہ بائیں طرف مڑ، بلکہ اپنے پاؤں کو غلط قدم اٹھانے سے باز رکھ۔ تو یہ کتاب الامثال یا بک آف پرووربس کا یہ چوتھا چیپٹر ہے، اس کی پہلی 27 آیتیں ہیں جو آپ نے اس وقت سنی ہیں، اور آپ دیکھیے کتنی خوبصورت انداز میں حضرت سلیمان جو ہیں یہ بات کو ہمیں سمجھا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو وہ بتا رہے ہیں، اور اپنے والد کا بھی حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بات میں نے ان سے سیکھی، اور کتنی انہوں نے دل سوزی کے ساتھ یہ کہا کہ دانائی سے محبت کر اور دانائی کو اپنا لے، دانائی کو اپنے اندر عزیز رکھ، اس کو کبھی اوجھل نہ ہونے دے، اور پھر جو یہ فرمایا کہ اپنے دل کی حفاظت کر، اس لیے کہ دل وہ جگہ ہے کہ جہاں جو ہر چیز کا سر چشمہ ہے، which is the fountain head of everything۔ اگر دل پاک ہوگا تو آپ کی سارے جو وینچرز ہیں، آپ کی سارے جو اعمال ہیں وہ پاک ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ایڈ کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ اتنی جامع طریقے سے، اتنے کمپریہنسو طریقے سے حضرت سلیمان نے یہ باتیں کی، لیکن اگر آپ اس کا کرکس نکالیں، ظاہر ہے انہوں نے تصریف آیات کے طریقے پہ، یعنی بہت مختلف انداز سے ایک ہی بات کو بہت دل نشین طریقے سے ہمارے اندر اس کو اتارنے کی کوشش کیا تاکہ ہمارے دلوں میں وہ راسخ ہو جائے۔ وہ یہی ہے کہ دانائی سے اور دانشمندی سے اور حکمت سے اپنے آپ کو متعلق کیجئے، اس سے محبت کیجئے۔ جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کو پا لینے کے لیے انسان بےتاب ہو جاتا ہے نا ایسی بات کہ the more you love something the more you would like to have it for your personal possession۔ تو پیغمبر کیا کرتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ محبت اور وہ انس وہ چاہتے ہیں پیدا ہو، جس چیز کو وہ چاہتے ہیں آپ اپنائیں، کیونکہ جس چیز کے بارے میں آپ کو محبت پیدا ہو جاتی ہے نا، تو that becomes your second nature، it becomes part of you and you don't have to think۔ یہ انوالنٹری طریقے سے پھر آپ کے اندر سے وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں نا کہ this is now yourself behaving in a way that you were created for this purpose۔ تو اگر آپ کے اندر دانشمندی اور حکمت کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس حکمت کو اور دانشمندی کو ہر قیمت پہ چاہتے ہیں کہ آپ حاصل کریں، اور جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا ہے بہت ساری جگہوں پہ بھی، اور یہ بتایا ہے کہ یہ وہ دولت ہے کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، یعنی یہ جو دانشمندی کی دولت ہے، حکمت کی جو دولت ہے، یہ انہی کو حاصل ہوتی ہے کہ جو صبر اختیار کرے۔ اگین یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کتنی اہم چیز ہے ہماری زندگی میں صبر کا جو عنصر ہے، گھوم پھر کے بہت ساری باتیں اسی پر اپنے آپ کو منحصر رکھتی ہیں کہ آپ اگر دانشمندی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ وزڈم کو عزیز رکھتے ہیں، تو یہ جب بھی آپ کو کہیں بھی ملے گی تو you'll feel as if it is your own possession، آپ اس کو اپنانا چاہتے ہیں، اپنے اندر سے وہ آپ کا حصہ ہے جو وہ بننا چاہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک ارج پیدا ہوتی ہے کہ میں اس وزڈم کے ساتھ لوگوں کے معاملات کو حل کروں، اس وزڈم کے ساتھ جو لوگ میرے آس پاس ہیں میں استعمال کروں، یعنی obviously وزڈم اگر آپ کے اندر ہے it has to be put to use۔ تو دانائی اور دانشمندی جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ you cannot it is indispensable for people who are community leaders, for people who are in any form of position جس میں other people are connected to them۔ The greatest thing, one of the greatest attributes that they can really inculcate in themselves is this wisdom۔ تو again یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں خواتین حضرات، یہ ضروری نہیں کہ گاڈ گفٹڈ ہوں، گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں تو آپ اس کو پالش کر لیتے ہیں، لیکن یہ ساری سکلز ہیں جو آپ اکوائر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے کہ یہ دانشمندی جو ہے، اگر آپ پیدائشی طور پہ دانشمند نہیں ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ یہ دولت سے آپ محروم ہوں گے، نہیں، یہ اگین اٹس این آرٹ، اٹس اے اسکل۔ آپ یو کین بیکم وائز، یو کین لرن وزڈم، یو کین ایکوائر وزڈم۔ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں اکثر جو چیزیں ہیں وہ محنت سے، لگن سے، ڈٹرمینیشن سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ آپ کو اگر زندگی میں ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے، all that you need to do is to make a plan، a consistent and a persistent plan، اور پھر اس کے جو لوازمات ہیں، اس کے جو ضروریات ہیں وہ آپ پورا کرنے بیٹھتے ہیں، تو کوئی چیز امپاسبل نہیں ہوتی سوائے اس کے وہ چیز جو آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کا جو کیپیسٹی ہے وہ ہر چیز میں اتنی اٹ فالز شارٹ کہ آپ وہ چیز حاصل نہ کر سکے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ وہ ابلٹی خاص ایکسٹینٹ تک حاصل کریں، لیکن ایسا نہیں ہے
کہ آپ اپنے آپ کو یہ محسوس کریں کہ بھئی if I am not born with that ability I cannot have it. نہیں, these are the things that you can acquire. اور amongst them I think wisdom is one thing that all of us ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دانائی کو اور دانشمندی کو حاصل کریں, کیونکہ یہ دانائی اور دانشمندی کیا کرتی ہے, یہ آپ کے اندر مسئلے کا جو کرکس ہے, یعنی جب بھی کسی مسئلے میں آپ گرفتار ہوتے ہیں, it takes you directly to where the problem is and how you can actually solve it. یہ ایک دم سے you become a problem solving person, کیونکہ wisdom آپ کو یہ بتاتا ہے کہ معاملہ رفع کیسے کرنا ہے, وزڈم آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں سے آپ نے معاملہ کیسے کرنا ہے, وزڈم ہی آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کے اندر جو بے چینیاں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, ان کے وقت اس وقت جب وہ پیش آتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. وزڈم ہی آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ کے اندر خوشی ہے اور آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرور کی کیفیت ہے, یو آر لیونگ ان ویری کمفرٹیبل لائف, تو آپ پہ ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں, یعنی کچھ ایکسٹرا رسپانسبلٹیز آپ پہ عائد ہو جاتی ہیں. وزڈم ہی آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو لوگوں سے برتاؤ کیا کرنا ہے, اپنے بہنوں سے, بھائیوں سے, بچوں سے, پیرنٹس سے. تو آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ اس کا رول اتنا زیادہ ہے کہ ایک انڈسپینسیبل چیز ہے. تو آرٹ آف وزڈم اٹ از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو لرن.